محمد کاشف نے میٹرک کے امتحان میں 677 نمبر حاصل کر کے فرسٹ ڈویژن حاصل کر لی۔ دونوں ہاتھوں سے معذور ہیں اور انہیں ٹانگوں کا بھی مسئلہ ہے۔ شوق تھا پڑھائی میں محنت جاری کرتا رہا۔ میں نے میٹرک امتحان 2020 میں پاس کی اور 677 نمبر حاصل کیے میں نے میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر یعنی کہ میں نے کر رہا تھا، لیکن کچھ حالات ایسے تھے میں آگے نہیں پڑھائی جاری رکھ سکا۔ پیدائشی طور پر ایسے ہی ہیں، جب پیدا ہوا تھا ڈسیبل کوٹے میں اپلائی کیا ہے، لیکن وہیں سے مجھے کہیں سے بھی جواب نہیں ملا۔ والدہ لوگوں کے گھر میں کام کاج کرتی ہے۔ ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جا غالب، قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فراز میل۔ ہمارے ساتھ محمد کاشف موجود ہیں جنہوں نے ملتان کے اندر ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی ہے۔ محمد کاشف جو کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے معذور ہیں اور انہیں ٹانگوں کا بھی مسئلہ ہے۔ محمد کاشف نے میٹرک کے امتحان میں 677 نمبر حاصل کر کے فرسٹ ڈویژن حاصل کر لی۔ آئیے محمد کاشف سے چل کر بات کرتے ہیں کہ انہوں نے امتحان کی تیاری کیسے کی، دونوں ہاتھوں سے معذوری کے باوجود بھی فرسٹ ڈویژن حاصل کر لی، ان تیاری کے دوران کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تمام تر تفصیلات جانتے ہیں کاشف کی زبانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں کاشف بھائی؟ الحمدللہ ٹھیک۔ اچھا کاشف بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ یہ معذوری پیدائشی طور پر ہے یا آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تھا؟ پیدائشی طور پر ایسے ہی ہیں، جب پیدا ہوا تھا۔ پیدا ہی ہوئے تھے تو تب ایسے ہی ہے؟ ہاں جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ میٹرک کے امتحان آپ نے کب پاس کیا اور آپ نے کتنے نمبر لیے؟ میں نے میٹرک امتحان 2020 میں پاس کی اور 677 نمبر حاصل کیے میں نے۔ یہ بتائیں کہ آپ کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ بھی نہیں دیے، تو پھر بھی آپ نے یہ کس طرح لگن پیدا ہوا آپ کے اندر، یہ کس طرح شوق پیدا ہوا کہ پھر بھی آپ نے 677 نمبر حاصل کر لیے؟ کس طرح تیاری کی آپ نے؟ بس مجھے بہت شوق تھا پڑھائی میں محنت جاری کرتا رہا میں یعنی کہ میں کوئی اور کام کر تو نہیں سکتا تھا لکھنے اور پڑھنے کے علاوہ، لیکن میں پڑھائی میں اتنی لگن لگائی کہ میں بھائی پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتا ہوں۔ میں کوئی اور کام تو کر نہیں سکتا سوائے پڑھائی کے علاوہ، میں نے پڑھائی میں دل لگایا۔ یہ آپ ہی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں اور آپ نے محنت کی اور لگن کے ساتھ پڑھا اور آپ نے امتحان میں اتنے نمبر لیے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو زیادہ تر معذور ہوتے ہیں وہ بھکاری کی طرف یا اس طرح کے معاملات میں چلے جاتے ہیں، یہ اس طرح کے کوئی خیالات آپ کے ذہن میں آئے؟ نہیں، میرے اس میں کوئی خیالات نہیں ہے بھیک مانگنے، اور نہ ہی مجھے کسی گھر والوں نے کہا ہے، نہ مجھے کسی نے کہا بھی آپ بھیک مانگو۔ مجھے اللہ دے رہا ہے تو میں کھا رہا ہوں، میری والدہ کھلا رہی ہے مجھے۔ اچھا کاشف بتائیے گا کہ آپ نے امتحان تو دیا، تو اس کے لیے کسی دوست کی مدد لی لکھنے کے لیے، تیاری کرنے کے لیے؟ نہیں، میں نے خود لکھا ہے، پیپر بھی خود حل کیے ہیں، یعنی کہ اسکول میں بھی خود جو کام ملتا تھا میں خود لکھتا تھا دونوں ہاتھوں سے۔ کس طرح آپ لکھتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں سے ملا کر۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں اور ابو جان آپ کے کیا کام کرتے ہیں؟ ہم 3 بہن بھائی ہیں، 2 بھائی 1 بہن۔ ابو محنت مزدوری کرتے ہیں۔ 2020 میں میٹرک کی اور آج 2024 ہے، تو ان 4 سالوں میں آپ نے کہیں اپلائی کیا جاب کے لیے یا مزید آگے پڑھنے کا کوئی سوچا؟ میں نے 2020 میں میٹرک کلیئر کی، اس کے بعد میں بہت کوشش کرتا رہا تھا مجھے جاب مل جائے۔ میں بہت ہر کسی سے کہتا جا مجھے جاب ڈھونڈ کے دے میں تاکہ اپنا گھر کا نظام چلا سکوں۔ میری والدہ تو لوگوں کے گھر میں کام کاج کرتی ہے، تو میں بہت کوشش کرتا رہا، مجھے کہیں بھی جاب نہیں ملی۔ میں یعنی کہ جہاں بھی اپلائی کرتا ہوں نا، وہاں کیا سیٹیں بین ہو جاتی ہیں یا کینسل ہو جاتی ہیں انٹرویو۔ میں بہت کوشش کرتا رہا، مجھے ابھی تک کہیں نہ سے جاب ملی ہے، نہ ہی مجھے ہیلپ ملی ہے کسی سے۔ تو یہ ڈسیبل کوٹے کا تو ایک اپنا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے اس بھرتی کرنے کا، تو اس طرح کوئی ڈسیبل سیٹ پہ کوئی اگر آپ کو کوئی اپرچونٹی ملی ہو یا کسی نے آپ کو کوئی اس طرح کی اپرچونٹی دی ہو کہ آپ آئیں ہمارے پاس جاب کریں؟ نہیں، مجھے کسی نے نہیں کہا بھی آپ آئیں میرے پاس جاب کریں۔ میں نے ڈسیبل کوٹے میں اپلائی کیا ہے، لیکن وہیں سے مجھے کہیں سے بھی جواب نہیں ملا بھئی آپ آئیں جاب کریں، کہیں کسی نے مجھے نہیں کہا۔ تو ابو جان کے نہ ہونے سے اور آپ کے اس وقت بے روزگار ہونے سے تو گھر کس طرح ایگزسٹ کر رہے ہیں؟ بس والدہ لوگوں کے گھر میں کام کاج کرتی ہے، تو یعنی کہ جو ادھر سے آتا ہے وہ ہمیں کھلا رہی ہے۔ اب بتائیے گا کہ آپ نے میٹرک کے بعد پھر انٹر گریجویشن کا اس کے بارے میں نہیں سوچا؟ آپ نے آگے تعلیم جاری کیوں نہ حاصل کی؟ میں نے میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر یعنی کہ میں نے کر رہا تھا، لیکن کچھ حالات ایسے تھے میں آگے نہیں پڑھائی جاری رکھ سکا۔ اچھا کاشف یہ بتائیں کہ اب آپ کس چیز کی سرچنگ میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ کون سی جاب کس طرح کام کرنا چاہتے ہیں؟ آپ بتائیے گا۔ گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ مجھے جاب دی جائے، میں اپنی والدہ اور
بہن بھائیوں کا سہارا بن سکوں. مجھے بہت میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنی والدہ کو دوسرے گھر میں کام کاج کرنے کے لیے بھیجوں. تو میں خود چاہتا میں جاب کر کے اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کا سہارا بن سکوں. اچھا کاشف، لاسٹ میں بتائیے گا کہ آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں آپ کے رشتہ دار بھی ہوں گے، آپ کے ہمسائے بھی ہوں گے، تو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کوئی سپورٹ کی، کوئی اس طرح کوئی جواب ملا آپ کو؟ نہیں، مجھے کسی نے ہیلپ کی نہ کسی نے سپورٹ کیا. مجھے کسی نے نہیں کہا بھائی ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، آپ آگے پڑھیں یا اخراجات کرتے ہیں. کسی نے نہیں کہا. تو آپ نے ان سے کہا ہے کہ میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، ان کی قابلیت، آپ کی قابلیت ہی دیکھ لیتے کہ معذوری کے باوجود بھی آپ نے فرسٹ ڈویژن حاصل کر لی. وہ کچھ حالات ایسے ہیں بھائی، ہر کوئی اپنے کام کاج میں مصروف ہی ہوتا ہے، کون کسی کی طرف توجہ دیتا ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو کہا لیکن کسی نے ہیلپ نہیں کی. اب اعلیٰ حکام سے آپ کیا گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی 4 سال ہو گئے ہیں، اب اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ہمیں جاب دیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اللہ کے واسطے اعلیٰ حکام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میری سپورٹ کریں. بس یہی آخری امید بچی ہوئی ہے کہ میں میڈیا پہ آ گیا ہوں تنگ ہو کہ مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کی. میں اعلیٰ حکام سے یہ گزارش کرتا ہوں مجھے جاب دیجیے، اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو، یہ میری سے ہیلپ کر دی جائے. خاص طور پر آپ تو پنجاب کے رہنے والے ہیں اور اس وقت کی وزیر اعلیٰ جو ہے مریم نواز صاحبہ ہیں، بڑی ہمدرد ہیں، تو آپ ان سے آپ گزارش کریں، انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ کو اس طرح کی اپرچونٹی دیکھنے کو ملے. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ مجھے جاب دی جائے. وہ تو رحم دل بھی ہیں، لیکن سننے میں آتا ہے وہ رحم دل بھی ہیں بہت، لیکن مجھے اب تک میں کافی میڈیا پہ آ چکا ہوں لیکن ابھی تک مجھے کہیں سے بھی سپورٹ نہیں ملی. جی یہ تھے محمد کاشف جو کہ اپنی کہانی اپنی زبانی بتا رہے تھے کہ ان کی والدہ محترمہ جو کہ دوسرے گھروں میں جا کر کام کرتی ہیں اور انہوں نے 4 سال تک جو ہے اسپیشل کوٹے پہ، ڈسیبل کوٹے پہ بھی اپلائی کیا مگر کوئی بھی انہیں اپرچونٹی نہ دی گئی. اب وہ اعلیٰ حکام سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ ہی ان پر تھوڑا سا رحم کر لیں کہ ان ڈسیبل کو انہیں ایک اچھی اپرچونٹی دے دے تاکہ وہ اپنے گھر کو چلا سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فراز میل کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.